بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید ذبیح حیدر اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جورسڈکشن فار انویسٹیگیشن ان نارکوٹکس کیسز، یعنی نارکوٹکس کیسز میں منشیات کے مقدمات میں تفتیش کرنے کا جو اختیار ہے اس پہ میں آج بات کروں گا کہ اس میں تفتیش کا اختیار کس کو ہے، یعنی کلیکشن آف ایویڈنس میں جو جو افسران جو ادارے ملوث ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، وہ کس کس کو اختیار حاصل ہے، کس ادارے کو اختیار حاصل ہے اور کس کو نہیں ہے۔ یعنی میں جورسڈکشن فار انویسٹیگیشن ان نارکوٹکس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا کہ جو بھی منشیات پکڑی جاتی ہے اس کے سیمپل جو لیا جاتا ہے اس میں سے اس کو اس کے ٹیسٹ کے لیے اسی ویسینٹی کی، اسی علاقے کی یا اسی صوبے کی جو لیبارٹری ہے، مثلا پنجاب میں ہر صوبے میں ایک لیبارٹری ہے، تو اگر پنجاب میں بندہ پکڑا جاتا ہے پنجاب کے کسی شہر میں، تو اس کو صوبہ پنجاب کی جو فورینسک سائنس لیبارٹری ہے لاہور میں، ادھر سیمپل بھیجا جائے گا ٹیسٹ کے لیے۔ تو کچھ کیسز میں جن میں وہ پولیس والے فیک کارروائی کرتے ہیں، اس میں فیک کارروائی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا رزلٹ چاہتے ہیں، اپنی منشا کا، یا بعض اوقات جعلی رپورٹ بنوا لیتے ہیں، وہ کسی دوسرے صوبے کی ہوتی ہے یا اس طرح، تو وہ یہ غلطی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ بری ہو جاتا ہے۔ اور یہ کراس ایگزامینیشن میں اس چیز کو پٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے سیمپل جو ہے وہ دوسرے صوبے کی کسی یا ایسی لیبارٹری کو بھیج دیا تھا جس کو اس کو ٹیسٹ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ بات کروں گا کہ سی آئی اے جو پولیس کا ایک ذیلی ادارہ ہے، سی آئی اے، اس کو انویسٹیگیشن کرنے کا نارکوٹکس کیسز میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ منشیات کے مقدمات میں انویسٹیگیشن کرنے کا جو اختیار ہے وہ سی آئی اے یعنی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو نہیں ہے، وہ پولیس کے متعلقہ تھانے میں سے ہی تفتیشی ہوگا، یا اس کے لیے نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ NIU بنایا گیا ہے، اس میں افسران تعینات ہوتے ہیں جو کہ اس بارے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں بات کروں گا کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ بعض اوقات بائسڈ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے کہ جو آفیسر منشیات کے ملزم کو پکڑتا ہے، اس سے منشیات برآمد کرتا ہے اور استغاثہ لکھ کے FIR درج کرواتا ہے، وہی آفیسر خود سے تفتیش شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس پہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر از نیوٹرل اتھارٹی، کہ ایسا بندہ انویسٹیگیشن کرے گا جو کہ نیوٹرل ہوگا، جس کا ملزم کے حوالے سے بھی جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ خود جو ہے وہ کمپلیننٹ نہیں ہوگا۔ کمپلیننٹ اس منشیات کے مقدمات میں پولیس والے ہی خود ہوتے ہیں، جو کہ منشیات جو آفیسر برآمد کرتا ہے، جو سرچ کرتا ہے، جو گرفتار کرتا ہے، بعض اوقات وہی آفیسر تفتیش خود شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے تفتیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ ایسے کسی آفیسر کے پاس تفتیش رکھی جائے جو کہ نیوٹرل ہو، یعنی وہ خود کمپلیننٹ اس میں نہ ہو، نہ ہی ریڈنگ پارٹی میں وہ شامل ہو۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن کا جو اختیار جو آخر پہ میں بات کروں گا وہ ASI کرتے ہیں انویسٹیگیشن، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، جبکہ قانون میں کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ کا جو سیکشن 21 ہے اس میں سب انسپیکٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے، ASI کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات ASI کو بھی
جو ہے کیا گیا جی سب انسپیکٹر موجود نہیں تھا، اس لیے ایسے ہی کو یہ تفتیش دے دی گئی۔ تو یہ ارریگولیرٹی ہے، سیکشن 21 کی خلاف ورزی ہے، اس پہ بعض اوقات ملزمان بری بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ سزا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ارریگولیرٹی ہے، یہ بعض اوقات اس پہ ملزمان اس کو فیٹل جو ہے وہ ایرر نہیں گنا جاتا، فیٹل ایرر اس کو بعض اوقات بعض کیسز میں گنا جاتا ہے اور بعض کیسز میں نہیں گنا جاتا، کہ اس میں ملزمان بعض اوقات بری نہیں ہوتے اور بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تفتیشی آفیسر سب انسپیکٹر لیول کا بندہ کوئی موجود ہو تو اس کی موجودگی میں یہ ایسے ہی تفتیش نہ کرے تو بہتر ہے، اور وکلاء حضرات کراس ایگزامینیشن میں اس چیز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو تفتیشی آفیسر ہے وہ اے ایس آئی ہے، یا جب اس نے تفتیش کی تو وہ اس وقت اے ایس آئی تھا، بعد میں وہ سب انسپیکٹر رینک پہ اس کو ترقی دی گئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، جس میں آج میں نے تفتیش کا اختیار کس آفیسر کے پاس ہوتا ہے اور کس کے پاس نہیں ہوتا، اور کس ادارے کے پاس ہوتا ہے کس ادارے کے پاس نہیں ہوتا، اس پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کے سننے کا، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر نئے لیکچر کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔